بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جب 14 سال کی جلا وطنی کے بعد 1 فروری 1979 کو امام خمینی ایران واپس آ رہا تھا تو رضا پہلوی جنگل کا بادشاہ اپنی فوج کو تنہا چھوڑ کر مصر فرار ہو چکا تھا۔ پیچھے جرنیلوں نے فیصلہ کیا کہ جہاز کو گرا دیتے ہیں ورنہ مارے جائیں گے۔ ایئر فورس چیف نے کہا ہم رضا شاہ پہلوی سے اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ رضا شاہ سے مصر میں رابطہ کیا گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، یعنی کہا کہ اگر آپ نے رزق لینا ہے تو لیں، میرا ذمہ دوش پوش۔ جرنیلوں نے تہران کا جائزہ لیا۔ 30 لاکھ لوگ ڈنڈوں سوٹوں سے مسلح شہر کی سڑکوں پر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر جہاز گرایا تو عوام ان کے جوجے کباب بنا کر سفید ایرانی چاول کے ساتھ کھا جائیں گے۔ اس وقت کے بہت سارے بین الاقوامی صحافی امام خمینی کے ساتھ جہاز میں سوار تھے۔ BBC کے جان سمپسن نے لکھا ہے کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ جہاز کریش کروا دیا جائے گا، اس لیے جیسے جیسے تہران نزدیک آ رہا تھا ہم خوف سے کانپ رہے تھے، پسینے میں شرابور تھے۔ اس خوف و دہشت کے ماحول میں ہم نے دیکھا امام خمینی آرام سے کمبل اوڑھ کر سویا ہوا ہے۔ میں حیران و پریشان ہو گیا کہ توکل چیک کریں۔ اسے پورا یقین تھا کہ نہ جہاز کریش ہوگا اور نہ انقلاب کے راستے میں اب کوئی اور رکاوٹ حائل ہو سکتی ہے۔ اللہ اور عوام اس کے ساتھ ہیں۔ جہاز میں یا جیل میں لیڈر کی حفاظت باشعور عوام کرتے ہیں۔ رد عمل کا خوف انہیں زندہ رکھتا ہے۔ تہران آیا تو امام خمینی کو بیدار کر دیا گیا۔ انہوں نے نیچے سڑکوں کی طرف دیکھ کر ہلکا سا تبسم کیا اور کہا انقلاب پہ روزے شد، یعنی ہماری جدوجہد کامیاب ہو گئی۔ جان سمپسن لکھتے ہیں کہ امام خمینی کے ساتھ ایک اور بزرگ شخص تھے جو کہ امام خمینی کے بہت قریب تھے۔ جان سمپسن نے ان سے امام خمینی کی آخری خواہش پوچھی تو اس بزرگ نے کہا وہ میں نہیں جانتا۔ جان سمپسن نے ان سے کہا کہ آپ کافی عرصہ امام خمینی کے قریب رہے ہیں تو آپ کی آخری خواہشات کیا ہوں گی؟ جان سمپسن لکھتے ہیں کہ اس بزرگ کی خواہشات سن کر میں سر سے پیروں تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس شخص کو دیکھتا رہا کہ اس کی خواہشات کتنی معصوم اور عقل عروسہ کی انتہا کو چھوتی ہیں، تو امام خمینی کا کیا عالم ہوگا۔ پھر امام خمینی کے ساتھی بزرگ شخص کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں صرف 3 دعائیں کی تھیں کہ جب میرے والد، والدہ اور بیوی کا انتقال ہو تو مجھے یہ خبر سفر کے دوران نہ ملے۔ اگر میری زندگی میں ایسا ہوتا ہے تو اس وقت پر ان کے ساتھ موجود رہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی اور ان تینوں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا، آخری سانس لی۔ اس دوران میں نے ان سے معافی بھی مانگ لی۔ جب میرے والد صاحب زندہ تھے مجھے نہیں یاد، جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے ان کی وفات تک کبھی بھی ان کے سامنے بولا ہوں، اونچی آواز میں بات کی ہو۔ وہ غصے میں ہوتے تو سر جھکائے بیٹھا رہتا، جب برداشت ختم ہو جاتی تو اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا، کچھ دیر بعد واپس آتا اور ان کے پیروں میں بیٹھ جاتا۔ وہ مسکرا دیتے تھے۔ میری بیوی جب غصے میں ہوتی تھی تو گھر سے باہر چلا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان کبھی کسی نے شدت والا جھگڑا نہیں دیکھا۔ بیٹے کی شادی کی تو پہلے دن اس کے کمرے میں گیا تھا، اب 4 سال ہو گئے، آج تک بیٹے کا کمرہ نہیں دیکھا۔ بیٹے کو کہا تھا کہ کبھی تم دونوں کی آواز کمرے سے باہر نہ آئے، یہ تمہاری بیوی ہے اور مرد کی غیرت یہ ہے کہ اس کی بیوی خوش رہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بسیرا کرتی ہو، کیونکہ جو مائیں خوش اور مطمئن رہتی ہیں وہی آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہیں۔ اسے کبھی اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں سے دور رہنے پر مجبور مت کرنا۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو یاد رکھنا مرد اپنی لڑائی خود لڑتے ہیں، وہ عورت کا سہارا نہیں لیتے، اسے مجبور نہیں کرتے۔ اس کے بعد کبھی دوبارہ بیٹے کے کمرے میں نہیں گیا۔ بہو اکثر کہتی ہے کہ ابو ہمارے کمرے میں نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں کہ بیٹا جو آتے ہیں ان سے بہوؤں کو مسئلے ہوتے ہیں، میں نہیں آتا یہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے کبھی بہو کو کھانا دینے کے لیے آواز نہیں لگائی۔ اگر میرے وقت پر کھانا نہیں پہنچا تو خود کچن میں جا کر کھانا لے آتا ہوں اور برتن واپس باورچی خانے میں رکھتا ہوں۔ بیٹے کو سمجھایا کہ وہ مرد جو 1 منٹ میں عورت کا گلا دبانے پر آ جائے اور اگلے ہی لمحے پیر پکڑ لیں، ایسے مرد کبھی عورت کی نظر میں اپنی عزت، اپنا مقام نہیں بنا سکتے۔
ایک مرد کو ہمیشہ اعتدال پسند ہونا چاہیے تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر، کسی غلطی پر وہ عورت کے گلے یا اپنی غلطی پر پیروں تک پہنچے تو عورت سمجھ جائے کہ یہ تو ایسا نہیں، یقیناً کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ کہنے لگے آخری خواہش تھی کہ زندگی میں کبھی بھی میرے نام زمین کا کوئی ٹکڑا نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ آج تک والد صاحب کی وراثت پڑی ہے، میں نے یہ مکان، دکان وغیرہ اپنے نام نہیں کروائے۔ دولت سے صرف اتنا ہی پیار ہے جتنا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور جو دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے، دولت ان کے پیچھے ہی بھاگتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت نہیں دیکھا، ہنستے مسکراتے گزار دی۔ یہی بات بیٹے کو سمجھاتا ہوں کہ ہر وقت چہرے پر بکھری مایوسی لے کر کہاں جاؤ گے؟ اگلے 10 سال یا 20 سالوں کا سوچنے والے کبھی بھی موجودہ نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ وہ ارد گرد موجود خوشیوں کو نظر انداز کر کے دور پڑی مایوسیاں خود سے لپیٹ لیتے ہیں، جبکہ لمحہ موجود میں جینے والے ہی زندگی جی سکتے ہیں، وہی محسوس کر پاتے ہیں کہ زندگی گلزار ہے۔ جان سمپسن کہتے ہیں کہ میں نے امام خمینی کے اس بزرگ ساتھی سے بہت کچھ سیکھا، آپ بھی اس شخص کی زندگی سے جو چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ صغیر میں ایک معمولی سا علی شیر نامی دکاندار محنت مزدوری سے اپنی روزی کماتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ بچوں کے لیے حلال کا لقمہ حاصل کرے۔ اس نے کئی سال نہایت جاں فشانی سے محنت کی اور ماتھے کا پسینہ بہایا، لیکن سوائے ایک چھوٹی سی دکان کے اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہ تھی، بلکہ بڑی مشکل سے اپنے اہل و عیال کی روزی کماتا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا تھا کہ اس نے اس دنیا فانی میں 2 روزہ زندگی بسر کر لی اور اچھا برا وقت گزار لیا اور کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ایسے لوگوں سے بہتر ہوں جو ہوا کے جھونکے کی طرح حرام کی کمائی سے مال و اسباب کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک دن اس بندہ خدا نے بسم اللہ کہہ کر اپنی دکان کا دروازہ کھولا تو اسے اپنا پرانا دوست دکھائی دیا جو اس کی دکان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ دوست نے اس کی مزاج پرسی کی اور اس کے کاروبار کا پوچھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ حلال کا لقمہ مل رہا ہے اور رکھی سکھی پر بسر ہو رہی ہے۔ دکاندار کے دوست نے بھی اپنا ماجرا بیان کیا اور اپنی چادر میں چھپائی ہوئی تھیلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا میرے دوست، میرا ارادہ سفر پر جانے کا ہے، اس تھیلی میں 1000 دینار ہے، میری واپسی تک یہ تھیلی امانت رکھ لیں، مجھے امید ہے آپ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر آپ تکلیف محسوس کریں تو میں کسی دوسرے دوست کے پاس رکھ دوں گا، لیکن اس شہر میں تمہارے جیسے ایماندار اور دیانتدار شخص کا ملنا مشکل ہے۔ دکاندار نے کہا میرے دوست ایسی کوئی بات نہیں، اپنی تھیلی میرے حوالے کر دو اور نہایت راحت اور اطمینان سے سفر پر چلے جاؤ، میں تمہاری واپسی تک اپنی جان کی طرح اس کی حفاظت کروں گا۔ دوست نے تھیلی دکاندار کے حوالے کر دی اور اسے خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ دکاندار بھی اسے اللہ کی امان کہنے لگا اور اس کے جانے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور کپڑے کے تھان کریمے سجانے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ 2-3 نوجوان اس کی دکان کے سامنے آ نکلے جنہوں نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس پہنے رکھے تھے اور ان کے چہرے سے تکبر اور غرور کے آثار نمایاں تھے۔ پھر وہ دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور گھوڑوں سے اتر آئے اور اسی دکاندار سے باتیں کرتے ہوئے ہنسنے لگے اور فرمائش کی کہ کوئی عمدہ قیمتی کپڑا دکھاؤ۔ اچانک انہیں دکان کے ایک کونے میں ریشمی کپڑا دکھائی دیا اور دکاندار سے فرمائش کی کہ اسے اٹھا لاؤ۔ دکاندار نے اٹھایا اور ان کے سامنے پھیلا دیا تو انہوں نے اسے ایسا پسند کیا کہ اپنی خوشی کو بھی چھپا نہ سکے۔ پھر ایک جوان کہنے لگا شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ یہ کپڑا بہت قیمتی ہے، اس لیے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو۔ ہم صبح سے اس شہر اور بازار میں پھر رہے ہیں لیکن ہمیں ایسا کپڑا کہیں نظر نہیں آیا اور اس کی تلاش میں تمہاری دکان پر پہنچے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ یہ کپڑا پرانے ذخیرہ سے بچا ہوا ہے، میرے گاہک اس کی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے یہ کپڑا بچ گیا اور کسی نے نہیں خریدا۔ خلاصہ یہ کہ نوجوانوں نے کپڑا اٹھایا اور بغیر کچھ کہے سنے چل پڑے۔ دکاندار ان کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا ارے بھائی اس کپڑے کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ ایک جوان جو اپنے ساتھیوں سے ذرا قد میں بڑا تھا کہنے لگا کل شاہی محل میں آ جانا، ہم بادشاہ کے مصاحب ہیں، وہاں آ کر ہمارا پتہ معلوم کر لینا اور کپڑے کی قیمت لے جانا۔ دکاندار یہ باتیں سن کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں سے کپڑے کی قیمت وصول کرنا ممکن نہیں۔
خدا خدا کر کے وہ دن گزر گیا اور دکاندار اپنے دوست کی تھیلی گھر لے گیا اور اسے ایک کونے میں چھپا دیا، اور اگلے دن گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا تاکہ اپنے بیچے ہوئے کپڑے کی قیمت وصول کرے۔ لیکن یہ سادہ لو دکاندار اصل معاملے سے بے خبر تھا اور خوش تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کپڑے کی قیمت وصول کر لے گا۔ اس لیے کچھ سفر کے بعد جب محل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف سپاہی چوکیدار کھڑے ہیں، جنہیں ان جوانوں کی نشانی بتائی جو کپڑا خرید کر لائے تھے۔ چوکیداروں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ وہ کل آ کر واپسی جواب لے جائے۔ دکاندار تو سوچ رہا تھا کہ وہ بہت جلد اچھی خاصی رقم کا مالک بن جائے گا، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکایا اور واپس چل پڑا۔ اور پھر دوسرے دن رقم کے لیے آیا تو اسے کہا گیا کہ ایک ہفتہ کے بعد آئے۔ ہفتہ کے بعد بھی یہی ہوتا رہا۔ مختصر یہ کہ ایک دن دکاندار نے آنکھیں کھولیں اور کہنے لگا کہ میں چند ہفتوں سے اپنی رقم کے لیے چکر لگا رہا ہوں، لیکن مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ آخر کار وہ ایک دن پھر نہایت نا امیدی سے اپنی رقم لینے کے لیے گیا تو اسے ایک نیک چوکیدار ایک کونے میں لے گیا اور کہنے لگا، اے آدمی، تم کیسے سادہ اور بے وقوف ہو۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر اس شکل و صورت کا کوئی شخص رقم کے لیے آئے تو اسے آج اور کل کا وعدہ کرے اور ٹال دے، یہاں تک کہ وہ آنے میں تھک جائے۔ اس لیے تم خود سوچو کہ کب سے تم چکر لگا رہے ہو، لیکن یہاں پر رقم کی کوئی نشانی یا صورت نظر نہیں آتی۔ اس لیے اگر تم پسند کرتے ہو تو زیادہ درد سر نہ لو اور کپڑے کی قیمت کو بھول جاؤ۔ دکاندار نے چوکیدار سے کہا، میں نے نہ وہ کپڑا چرایا تھا اور نہ ہی حرام کی کمائی سے خریدا تھا کہ اس کی قیمت کو بھلا دو، اور نہ ہی صدقہ اور خیرات مانگنے اور نہ ہی اپنا کام چھوڑ کر روز روز آ سکتا ہوں۔ میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ مصاحب جیسے بھی ہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں۔ اگر انہوں نے میری رقم نہ دی تو سیدھا بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور رقم وصول کروں گا۔ چوکیدار نے کہا، میں نے تمہیں حقیقت بتا دی، اب تمہارا دل جیسے بھی چاہے اس پر عمل کرو۔ اس لیے دوبارہ کہوں گا کہ اپنی خوشی اور سلامتی چاہتے ہو تو کپڑے کی رقم کو بھول جاؤ۔ اگر میرا مشورہ تم نہیں مانتے تو وہاں تک جا پہنچو جس جگہ عرب بھی اپنی بانسری بھول جاتے ہیں۔ دکاندار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا باتیں اور واقعات خواب میں دیکھ رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ اس لیے وہ چند مرتبہ پھر محل کی طرف گیا اور ان جوانوں کا پتہ معلوم کرتا رہا جو اس کی دکان سے کپڑا لے آئے تھے، لیکن اس بیچارے کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تاہم وہ پھر بھی نا امید نہ ہوا۔ اسے امید تھی کہ کسی دن انہیں گلی کوچوں میں تلاش کر لے گا اور اپنی رقم ان سے مانگے گا۔ دکاندار کا اندازہ غلط بھی نہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن اس نے اپنی دکان کی چھٹی کی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہی جوان گھوڑوں پر سوار ہیں اور نہایت تیزی سے گلی سے گزر رہے ہیں۔ دکاندار آگے بڑھا، انہیں سلام کیا اور مزاج پرسی کے بعد اپنے کپڑے کی رقم مانگی۔ ان نوجوانوں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہکے لگانے لگے اور ایک جوان آگے بڑھ کر کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کون سی رقم اور کیسی رقم اور کیسا کپڑا؟ دکاندار نے اپنی سادگی سے پورا واقعہ سنایا اور اپنی دکان کی نشانی بتائی تو ایک جوان کہنے لگا، کیا ہم تمہارے معمولی کپڑے کے محتاج ہیں؟ اگر ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے چین اور جاپان سے منگوائی جائے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ بازار جائیں اور تمہارے جیسے معمولی دکاندار سے کپڑا خریدیں۔ انہوں نے اتنا ہی کہا اور گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر چل پڑے۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ اس کی رقم ڈوب رہی ہے اور اس پر خیانت کا الزام لگایا جا رہا ہے تو آگے بڑھا اور ایک جوان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسے زمین پر کھینچ لیا، اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دونوں آپس میں دستوں گرے باں ہو گئے۔ دوسرے دونوں جوان کچھ دور نکلے، لیکن جب انہوں نے شور و غل سنا تو گھوڑوں سے نیچے اترے اور تینوں نے مل کر دکاندار کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن دکاندار بھی تو جلا بھنا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے بھی دو نوجوانوں کے کپڑے تار تار کر دیا، بلکہ پہلے جوان کے سر اور چہرے کو لہو لہان کر دیا اور زمین پر گرا کر خوب پٹائی کی۔ اس جھگڑے کے بعد تینوں جوان گھوڑے پر سوار ہوئے جلدی سے بھاگ گئے، لیکن دکاندار کو زخمی حالت میں چھوڑ گئے۔ دکاندار کا منہ، سر اور بدن خون آلود تھا۔ ایسی حالت میں جب اسے بچوں اور بیوی نے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور سارا ماجرا پوچھنے لگے کہ تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ دکاندار نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا، اگرچہ میں زخمی ہوں لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے بادشاہ کے مصاحبوں کا مقابلہ کیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو دل میں کڑتا رہتا۔ دکاندار کا بدن زخموں سے چور تھا، اس لیے چند دن اپنے گھر پر رہا اور زخموں کی مرہم پٹی کرواتا رہا،
لیکن ایک دن اس نے ہمت سے کام لیا اور دکان پر چلا گیا۔ جب اس نے دروازے کے تختے الگ کیے اور اپنے کام میں لگ گیا تو اچانک اس نے دیکھا کہ داروغہ شہر 2 سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دکاندار نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ سپاہیوں نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، پھر سب معلوم ہو جائے گا۔ ابھی تک دکاندار کے زخم مندمل نہ ہوئے تھے کہ وہ داروغہ خانہ یعنی کوتوالی پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ داروغہ اور سپاہی اسے گھور رہے ہیں۔ دکاندار نے پوچھا، جناب داروغہ صاحب، مجھے کس لیے بلایا ہے؟ داروغہ ایسے سوال کا منتظر نہ تھا، اس لیے بھڑک کر کہنے لگا، یہ کیسی باتیں ہیں؟ چند دن ہوئے ہیں تم بادشاہ کے مصائبوں سے الجھے ہو اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم نے ایسے باعزت لوگوں سے دست درازی کی جرت کیسے اور کیوں کی؟ دکاندار کہنے لگا، میں نے اپنے کپڑے کی رقم مانگی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ 3 تھے اور میں اکیلا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا، میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ داروغہ نے کہا، تو نے غلطی کی ہے۔ کیا تم ایک معمولی سا کپڑا انہیں ہدیہ کے طور پر نہیں دے سکتے تھے؟ کیا بادشاہ سلامت تمہاری حفاظت کی خاطر اتنا بھی حق نہیں رکھتے کہ اس کے مصاحب تم سے ایک معمولی سا کپڑا لے سکیں؟ دکاندار نے جب دیکھا کہ اب مجھے ہی ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے تو کہنے لگا، جناب داروغہ صاحب، وہ لوگ کپڑا خریدنے کے ارادے سے میری دکان پر آئے تھے، نہ کہ بادشاہ یا اپنے لیے تحفہ لینے کے لیے۔ میں کئی دن محل کا چکر لگاتا رہا لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، اور جب کئی دنوں کے بعد انہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ ہم نے تم سے کوئی کپڑا نہیں خریدا ہے۔ جناب داروغہ جی، کیا ہدیہ دینا اور ہدیہ لینا ایسے ہوتا ہے؟ داروغہ نے کہا، بہرحال میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا کیا، لیکن بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چونکہ تم اس کے مصائبوں سے الجھے ہو، لڑائی کی، ان کی بے عزتی کی اور ان کی قدر ناشناسی کا ارتکاب کیا، اس لیے تمہیں قید خانے میں بھیجا جاتا ہے اور تمہارے مال و اسباب بھی ملک کے خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ کسی دوسرے شخص کو ایسی جرت نہ ہو کہ بادشاہ اور اس کے مصائبوں کی بے احترامی نہ کرے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اس کے سامنے تو دنیا ہی تاریک ہو گئی اور قریب تھا کہ اس کے بدن سے روح پرواز کر جائے کہ اتنے میں امید کا دروازہ کھٹکا اور داروغہ کہنے لگا، چونکہ تم غریب اور سادہ لوگ ہو اس لیے تمہیں قید خانے میں نہیں بھیجتا اور بادشاہ سے اس کی جواب دہی میں خود کر لوں گا، لیکن تمہارا مال ہر حالت میں سرکار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ تمہاری دکان میں جتنا مال ہے اب اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے اب جاؤ اور اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ دکاندار بیچارہ دل شکستہ اور غمگین ہو گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی طرح تھی جو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں گھر لوٹا کہ انصاف سے نا امید تھا۔ دوسرے دن بادشاہ کے کارندے آئے اور دکاندار کی نظروں کے سامنے دکان میں جتنا بھی مال و اسباب تھا اٹھا کر لے گئے اور اسے تنہا چھوڑ گئے۔ دکاندار خالی ہاتھ رہ گیا۔ کچھ دیر تک اپنی دکان کے سامنے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ جس طرح بھی ہوگا اسے کوئی کام تو کرنا ہی ہے تاکہ اس کے بیوی بچے بھوکے نہ رہیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں جائے اور کیا کرے کہ اتنے میں اسے اپنے دوست کی وہ امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھیلی یاد آئی جو یہ سفر پر لے گیا تھا، اور 1000 تھیلی میں بھری ہوئی رقم اس کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میرے دوست کو مجھ پر اعتماد ہے کہ میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اس لیے میں اس تھیلی سے کچھ رقم قرض کے طور پر لے لیتا ہوں اور اسے اپنی تجارت میں لگا ہی دیتا ہوں، اور جب میری حالت سدھر جائے گی تو اپنے دوست کی رقم اس تھیلی میں واپس رکھ دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے گھر پہنچا اور کوٹلی کا دروازہ کھولا جس میں تھیلی رکھی ہوئی تھی، لیکن جب تھیلی کو کھولنا چاہا تو اچانک اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور دل کہنے لگا کہ مجھے کیسے معلوم ہے کہ میری تجارت پھلے پھولے گی اور میں جلد قرض ادا کرتے ہوئے رقم واپس تھیلی میں رکھ دوں گا۔ شاید یہ رقم میرے دوست کی اپنی ملکیت نہ ہو اور اس کے پاس بھی کسی اور کی امانت رکھی ہو۔ اگر میری تجارت کو 4 چاند بھی لگ گئے اور وہ رقم جو تھیلی سے لوں گا اپنی جگہ پر رکھ بھی دی تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ کیا ایسا فعل امانت میں خیانت کے زمرے میں نہیں آتا؟ نہیں، مناسب ہے کہ اپنی مشکل کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو۔ امانت میں خیانت کرنا میری مشکل کا حل نہیں ہو سکتی۔ دکاندار نے تھیلی اسی طرح اپنی جگہ پر رکھ دی اور کوئی دوسرا طریقہ سوچنے لگا۔ پھر وہ چند دوستوں کے پاس گیا اور ان سے کچھ رقم قرض لے کر آج کل کے دکانداروں کے مطابق کئی قسم کا کپڑا خریدا اور کئی دنوں سے بند دکان میں دوبارہ رونق آ گئی۔ دکاندار پر امید تھا کہ بہت جلد اس کی حالت سدھر جائے گی اور اپنے دوستوں کا قرض جلد ادا کر دے گا، لیکن اس کی قسمت نہ چمکی اور جس طرح اسے خدشہ تھا دوستوں کا قرض ادا نہ کر سکا۔
ایک چھوٹی سی دکان میں اتنا کپڑا فروخت نہ ہوتا اور گھر کا خرچ بھی اس دکان سے چلانا تھا۔ البتہ اس کے بعض دوست صابر اور باحوصلہ تھے، اس لیے انہوں نے قرضے کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن ایک دو آدمیوں نے تو بے صبری کا مظاہرہ کیا اور ہر وقت اور روزانہ اس کے پاس آنے لگے اور اپنی رقم کا سختی سے تقاضا کرتے، اور دکاندار بھی شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیتا۔ لیکن یہ معاملہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا، اور جب معاملہ یہاں تک پہنچا اور مشہور قول کے مطابق کہ چھری جسم کے ڈھانچے پر جا پہنچی، تو دکاندار سوچنے لگا کہ اب میں زیادہ دیر تک ان عجلت پسند قرض خواہوں کا سامنا نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان سے مزید مہلت مانگ سکتا ہوں کہ وہ صبر کریں۔ اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ چند دن کے لیے اپنی دکان بند رکھے گا تاکہ قرض خواہوں کے روز روز کے مطالبے سے کچھ دیر بچا رہے، اور پھر کسی وقت رات کو چراغ کی مدھم روشنی میں دکان سے سامان بھی اٹھا کر گھر لے جائے گا۔ دکاندار شہر کے باہر ایک چکی بان کو پہچانتا تھا جو اس کے باپ کا دوست تھا، اس لیے اس کی تلاش میں چل پڑا اور اسے اپنی زندگی کا پورا قصہ اسی طرح سنایا۔ اس نے چکی بان سے درخواست کی کہ چاچا کچھ دیر تک مجھے یہاں مزدوری کرنے دو۔ جب چکی بان نے دکاندار کی باتیں سنی تو کہنے لگا، اے بندہ خدا، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، جب تک تمہارا دل چاہے اور جب تک پسند کرو یہاں چکی پر کام کرو، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تم اتنا سخت کام کر بھی سکو گے یا نہیں۔ کیا تم آٹے کی گٹھڑیاں اٹھا کر ادھر ادھر رکھ سکو گے؟ دکاندار کے لیے اپنی عزت اور حلال کا لقمہ حاصل کرنے کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ایسی محنت اور مزدوری کرے۔ اس لیے کہنے لگا، میں ہر مشکل کام کے لیے تیار ہوں، اگرچہ یہ چند دن بہت سخت ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤں گا۔ دکاندار کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، امید ہے مجھے جلد کشادگی حاصل ہو جائے گی اور جلدی اپنے اصلی کام کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اگر قسمت نے مدد کی تو آپ کی محبت کی جلد تلافی کر دوں گا۔ اسی دن سے دکاندار اس بند چکی میں کام کرنے لگا، مگر اس سے پہلے وہ ایسا سخت کام کرنے کا عادی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خوش تھا کہ اللہ کے بندوں کے سامنے بے عزت نہیں ہوا۔ دکاندار اب چکی باندھ کر مزدور بن گیا۔ وہ چند دن کام کرتا رہا اور قرض خواہوں کے مطالبہ اور ان کا سامنا کرنے سے بچا رہا۔ اب وہ رات کو تھکا ہارا بیوی بچوں کے پاس لوٹتا، لیکن اتفاق سے ایک دن جب نہایت محنت سے کام کر رہا تھا اور پسینہ بہا رہا تھا تو اسے چکی کے سامنے شور و غل اور شکوہ شکایت کی آوازیں سنائی دی۔ وہ تیزی سے چکی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اے دل غافل، وہ چیز جس سے تو ڈر رہا تھا وہی تیرے سر پر آن پہنچی۔ اس کے قرض خواہوں میں سے 2-3 آدمی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے اور اپنا قرض مانگنے کے لیے وہاں بھی آ پہنچے تھے اور چاہتے تھے کہ اسے شہر کے قاضی کی عدالت میں لے جائیں۔ دکاندار نے قرض خواہوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ میری حالت کو جانتے ہیں، میں تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے ایسا سخت کام کر رہا ہوں۔ ایک قرض خواہ جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ چالاک تھا کہنے لگا، اب ہم سے بحث بھی کرنا چاہتے ہو؟ تم نے تو قرض لے کر دکان بھی بند کر دی اور پہاڑوں اور جنگلوں میں آ کر چھپ گئے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پنجے سے بھاگ جاؤ گے؟ اب ہم 2-3 دن کی تجھے اور مہلت دیتے ہیں تاکہ ہمارا قرض ادا کر دو، ورنہ جو کچھ دیکھو گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ باتیں سننے کے بعد دکاندار کی حالت گویا ایسی تھی کہ دنیا اس کے سامنے تنگ و تاریک ہو گئی، لیکن پھر بھی اس نے حوصلہ قائم رکھا اور بدستور پر کام کرتا رہا، اور جب رات کو گھر لوٹتا تو غم سے انتہائی افسردہ اور پریشان ہو جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ میرے 1-2 دن تک دوبارہ وہیں پہنچ جائیں گے اور مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے اور گلی کوچوں میں کھینچتے ہوئے قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ بیوی نے جب خاوند کی حالت دیکھی تو کہنے لگی، کیا ہم اس سے بھی زیادہ مجبور اور تنگ دست ہو جائیں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ آج رات اسی اپنے دوست کی امانت تھیلی کھولو اور اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لو۔ اس خیانت سے ہم پر آسمان تو نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ دکاندار تو بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا، اس لیے دھڑکتے دل سے کہنے لگا، نہیں، میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری مشکل آسان بنائے۔ میں نے اس کی رضامندی کے لیے امانت قبول کی ہے اور اسی کی امانت میں دست اندازی نہیں کروں گا۔ وہ رات دکاندار نے کیسے گزاری، وہ اسی طرح یاد خدا میں مصروف رہا، اور جب صبح ہوئی تو اس کے لیے گھر سے نکلنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ قرض خواہ اس کے سامنے آ گئے ہیں اور اس کا راستہ روک کر رکھا ہے اور نہایت سختی سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ انہی خیالات میں غرق تھا کہ اچانک اسے دروازے پر دستک سنائی دی، جس سے وہ چونک گیا، اور جو ہی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا تو اس پر خوف طاری ہو گیا کہ شاید
کوئی قرض خواہ دروازے پر آ گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس اجنبی نے سلام کیا اور کہنے لگا، میں تمہارے ایک دوست کا پیغام لایا ہوں جو اس وقت سفر میں ہے۔ اس نے مجھے تمہارے نام پیغام دیا ہے کہ آپ کے پاس اس کی جو امانت ہے اسے اب اس امانت کی ضرورت نہیں، اس لیے تمہیں جتنی رقم کی ضرورت ہو اس سے نکال لو، اگر اس سے کچھ بچ گیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ دکاندار کو اس اجنبی کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ کہنے لگا، میں تمہاری باتوں کا یقین کیسے کروں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم میرے دوست کا پیغام لائے ہو؟ اجنبی نے اسے خط دیتے ہوئے کہا، یہ خط، تحریر اور تھیلی کی نشانی بھی اس میں درج ہے۔ دکاندار نے جو ہی تھیلی کی نشانی اور خط دیکھے تو خوشی سے رونے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے صبر کیا اور امانت میں خیانت نہیں کی۔ اگلے دن اس علی شیر نامی تاجر کو بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں بلایا اور اپنے مصاحبوں کے کیے گئے سلوک کی اس سے معافی مانگی اور اسے ایک بھاری رقم سے نوازا۔ اس دن کے بعد دکاندار کی زندگی کے حالات یکسر بدل گئے۔ اس نے تمام قرض خواہوں کی ادائیگی کر دی اور اس کا کاروبار روز بروز ترقی کرنے لگا، اور بازار کے دوسرے دکاندار بھی اس سے عزت اور احترام سے پیش آنے لگے، اور کئی سال اسی شہر میں نہایت وقار سے زندگی بسر کی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان ذہن میں گونجتا ہے کہ جس نے امانت میں خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ جو انسان اللہ کی آزمائش پر صبر کرتا ہے، پورا اترتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔